بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ولاگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے طور پہ مختلف جو ان کے لوگ ہیں ان کا ایک ایک کر کے چھوڑے جانا، جس کا کہ انتخابات کے حوالے سے اور خاص کر کے اگر انتخابی سیاست کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس کا بہت گہرا اس کا تعلق ہے اور اس کا اثر ہوگا، جس طرح سے ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں۔ میں بالکل اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتی ہوں، بالکل جو بہت اہم مجھے لگی۔ کل جو انٹرویو آیا زلفی بخاری صاحب کا جیو ٹیلی ویژن پہ، ایک تو ان کا انٹرویو نشر ہونا اور ان کا چلنا، اس کو ایک زیر بحث آ رہا ہے، اس کے اوپر مختلف آراء بھی آ رہی ہیں، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا۔ لیکن دوسری جانب جو زلفی بخاری صاحب نے اہم بیانات دیے ہیں اس میں، اور خاص کر کے ایک بیان جو کہ انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنرل فیض کو کہ جو پارٹی کے ساتھ معاملات تھے، یا جس طرح سے پارٹی تحریک انصاف جنرل فیض کو اون کرتی تھی، یا جنرل فیض جو ہے وہ پارٹی کو اون کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس پارٹی کی تشکیل، اس کی تعمیر اور اس کی جو بھی صورتحال ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کا نام اہم ہے تو اس کا ان میں جنرل فیض کا نام جو ہے وہ بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ تو زلفی بخاری صاحب نے کل اپنے ایک انٹرویو میں جو کہ شہزاد اقبال صاحب کو انہوں نے دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے تھے، یا وہ فیصلوں کے اوپر ان کا انحصار جو تھا وہ ایک ہی شخصیت پہ تھا، اور ان کا نام جنرل فیض ہے، اور جنرل فیض جو ہے وہ ظاہر ہے خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو منیپولیٹ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یا ان کو منیپولیشن اس میں ہوتی تھی ان کے فیصلوں کے اندر۔ میں اس کے اوپر آتی ہوں کہ کیا زلفی بخاری صاحب یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف لوگ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو، جو کہ تحریک انصاف کے ہی اہم رکن تھے اور کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، تمام اراکین کا جو کہ اس وقت چھوڑ چکے ہیں، ایک ایک کر کے وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے، اور عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے، محمود خان صاحب کو وہ اپنی ٹیم کا اہم رکن مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں، مثلا ان کے بہت قریبی لوگ جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، جیسے کہ دیگر بہت سارے، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، یا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، جو بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اپنی فرمائش پر لاپتہ کیے گئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر واقعی جو ہے وہ مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کو کچھ لوگوں نے دیکھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے۔ ایک لمبی فہرست ہے، اس کے اندر جو سرکردہ نام آتے ہیں، مثلا یہ کہ علی نواز اوان صاحب تو حال ہی میں انہوں نے چھوڑا ہے، فاروق حبیب صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، اوپننگ بیٹسمین اسد عمر صاحب ہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو ان کے مختلف ساتھی اور جو ان کی تحریک انصاف کے بہت پرانے لوگ تھے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مثلا شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہیں، انہوں نے کوئی یعنی کچھ عرصے کے بعد ان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ ضرور آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے بہت پہلے 9 مئی کے واقعات سے بہت پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو پارٹی کے معاملات سے الگ رکھا تھا اور الگ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کے جو فرنٹ کے اوپر لڑنے والے تھے، مثلا حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، مراد سعید صاحب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مطلب ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ مسائل ہوں، بہت سے مسائل ہوں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہیں کپتان کے ساتھ۔ جو کہتے تھے نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو کپتان پتہ نہیں کتنے ڈٹ کے کھڑے ہیں کتنے نہیں، مگر بہرحال وہ جیل میں ہے، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنی پارٹی کی جو لائن ہے، ظاہر ہے کہ وہ روپوش ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی عطا پتہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ زلفی بخاری صاحب ایک بہت اچھے وقت کے اوپر جو پاکستان سے نکل گئے تھے، اور پھر انہوں نے اب وہ بھی چھوڑے ہیں یا نہیں، کچھ آج سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، بہت سے اکاؤنٹس پہ یہ بات ہو رہی ہے
کہ اور بہت کافی صحافی ہیں جو کہ اس معاملے کے اوپر جو تحریک انصاف کے بہت قریب سمجھے جاتے صحافی ہیں، انہوں نے اس بات کو کلیم کیا ہے کہ بہت جلد زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے لیے انہوں تیاریاں اور معافیاں تلافیاں جو ہیں بقول یہ عارف امید بھٹی صاحب کا ٹویٹ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ 5 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان ریئلائزڈ اپوائنٹنگ عثمان بزدار ایز سی ایم واز اے مسٹیک، اور یہ خبر جو تھی یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ فائل کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ غلطی کو تسلیم کر بیٹھے تھے کہ عثمان بزدار صاحب جو کہ وسیم اکرم پلس تھے، اور آخری وقت تک وہ کہتے رہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے۔ وہ کہتے ہیں زلفی بخاری صاحب کہ وہ تسلیم کر لیا تھا انہوں نے کہ یہ غلطی ہے، لیکن چونکہ اور بہت سارے علیم خان اور دیگر لوگ جو تھے وہ بننا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایک بے ضرر سے اور اس شخص کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے صوبے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کے چند، اگر ان کی بات کو سچ تصور کر لیا جائے تو ایک پارٹی کے چند جو گروپس تھے ان کو ایک لیڈر ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکا، اور صوبہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جس نے کہ پنجاب کو ایسے چلایا جیسے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ جیسے کوئی شاید اپنے گھر کو بھی نہیں چلاتا۔ ایک 56% پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا عثمان بزدار کے زمانے میں، میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی بھی مثال پاکستان کے اندر جو ہے ملتی ہے، اور یہ انٹینشنلی ہوا ہے۔ اب عثمان بزدار کے پیچھے فرح شہزادی صاحبہ کا نام ہے یا بشرا بی بی صاحبہ کا نام ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن عثمان بزدار صاحب کے اصل میں وہاں رکھے جانے کی وجہ جو تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے گھر کے لوگ تھے، ان کے اپنے قریبی لوگ تھے جو کہ عثمان بزدار کو، اور وہ خود تھے۔ یہ ماننا پڑے گا عمران خان صاحب کو کہ یہ ساری غلطیاں بعد میں پچھتانے سے، پچھتاوے کا جو احساس جب ہوئے، یعنی بعد میں جو مکہ یاد آئے وہ لڑائی کے بعد وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے صوبے کو ایک شخص کے حوالے کرنے کے بعد اس غلطی کو صرف تسلیم کر دیں گے کہ ہاں غلطی ہو گئی اور بس پچھتاوا ہے اور بس آگے، یا وہ خمیازہ جو کہ پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام بھگت رہے، اس کی کوئی تلافی بھی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوگا یا ہے اس وقت۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ آپ جو زلفی بخاری صاحب نے کل رات کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں بھی وہ یہ بات سارا ملبہ جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنرل فیض جو تھے ان کی اپنی ایک خواہش تھی کہ وہ بھی آرمی چیف بنے، مگر یہ خواہش عمران خان صاحب کی بھی تھی، اور اسی خواہش کے تحت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ندیم انجم صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ کو روکا گیا تھا۔ اسی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ایک پوری رفٹ ایک ادارے کے ساتھ جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ اسی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو جو جب آرمی چیف لگانا تھا، تو یہی وہ شخصیت ہیں جن کی بنیاد کے اوپر، جس کی بنا کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب کی مخالفت کی، اور اس حد تک مخالفت کی کہ وہ دھرنوں، لانگ مارچز اور پتہ نہیں کہاں پہ آ گئے۔ کیا یہ عمران خان صاحب کا جو ہے یہ ایک ان کی ذاتی رائے ہوگی، یا ان کی پسند ناپسند تھی، یا ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے؟ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کیا تھے، وہ ان کے مفادات کیا تھے جو کہ جنرل فیض کے ساتھ وابستہ تھے؟ جنرل فیض کے مفادات تو سمجھ میں آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت نقصان دیا، مگر عمران خان صاحب کے مفادات کیا تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا ان کے وہ مفادات تھے، کیا وہ ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ اور اس کے اندر جو بڑی گارنٹی تھی وہ کس کی تھی؟ کون گارنٹر تھا کہ یہ عمران خان صاحب ان کو آرمی چیف لگائیں گے، اور آرمی چیف جو ہے بننے کے بعد وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم لگائیں گے، اور وزیر اعظم لگانے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پھر ایک ایکسٹینشن دیں گے، اور پھر اس ایکسٹینشن میں عمران خان صاحب کو پھر ایک وزارت عظمیٰ ملے گی؟ یہ سب باتیں اب بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، یہ اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہیں یہ باتیں۔ تو ایک مفاد تو سمجھ میں آیا کہ جنرل فیض کو لگانا چاہتے تھے عمران خان صاحب اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تو دوسری طرف کے مفادات بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی انہوں نے پھر کہا کہ ایک شخصیت کے ارد گرد جو ہے وہ معاملات کو نہیں گھومنا چاہیے، اور ایک شخصیت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری بات ہونی چاہیے، اور ایک شخصیت کو اداروں کے ساتھ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی زلفی بخاری صاحب نے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ اداروں کی بجائے شخصیات کے ارد گرد اپنی پالیسیوں کو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذاتی مفادات اور آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی چوائسز ہیں، وہ چوائسز جو ہے وہ مفادات کے بغیر نہیں ہوتی۔
اور جب آپ اداروں کے ساتھ اپنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اداروں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درست سمت میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اداروں کے ساتھ آپ دوستی رکھتے ہیں یا اداروں کے ساتھ آپ دشمنی رکھتے ہیں، خیر دشمنی تو رکھی نہیں جا سکتی، اس طرح تو معاملات نہیں چلتے، لیکن شخصیات کے گرد اگر کہیں پہ بھی معاملات گھیریں، یہ سیاست ہو، یہ فوج ہو، یہ صحافت ہو، تو میرا نہیں خیال کہ معاملات اس طرح سے چل سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے شخصیات پہ انویسٹمنٹ کی، عمران خان صاحب نے ادارے پہ تو انویسٹمنٹ کی ان کے ادارے کے لوگوں نے پھر ادارے کے ذریعے سے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی، لیکن اصل ان کی شخصیات کے اوپر تھی، اور وہاں وہ بازی جو ہے وہ اپنی ہار گئے، یا یوں سمجھیے کہ وہ بازی جو کہ انہوں نے لگائی تھی وہ وہاں پہ وہ ہار گئے۔ تو اب دیکھنا، اب پچھتانا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شخصیات کے اوپر زیادہ انحصار کیا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور بہت بڑا کرائم ہے۔ اس نے ادارے کو بھی کمزور کیا، اور ادارے کو خود بھی جو ان کے اندر کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات اگر رہیں گے تو کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور مزید نہیں ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے ایک بڑی گہری بات زلفی بخاری صاحب نے کی ہے، اور پے در پہ ان کے بیانات، یعنی پہلے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی، اور اس کے بعد کل رات کو انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیا، ایسے لگتا ہے کہ وہ آخر میں یہی کہہ دیں گے کہ اس سب کے قصوروار عمران خان صاحب ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جو بھی پیپلز پارٹی کے دور کے غلط فیصلے ہیں اس کا ذمہ دار اگر آصف علی زرداری صاحب کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کے دور کے ذمہ داری نواز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ذمہ داری لینا پڑے گی۔ وہ لکی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے جو عسکری شخصیات ہیں ان کے نام بھی لوگ لیتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں، وہ اتنے ہی وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کو دوبارہ ووٹ لینے ہیں، دوبارہ جانا ہے، اس لیے یہ جو الزام ہے ان کو اپنے سر پہ لینا ہوگا، اور اس کی تلافی بھی کرنا ہوگی۔ لیکن زلفی بخاری صاحب اب کس راہ پہ ہیں؟ کیا اسی راہ پہ ہیں جو فہرست ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ اور کیا ان کا بھی انٹرویو ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں؟ کیا وہ بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہوگا اگلے چند دنوں میں دیکھنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔